یو آر ٹیچنگ ایٹ 3 یونیورسٹیز ماشاء اللہ, ٹاپ انسٹیٹیوٹس آف لاہور. آپ کی کلاس میں ظاہر ہے لڑکے بھی ہوتے ہوں گے. اس کے علاوہ بھی ماشاء اللہ کافی آپ مینجمنٹ میں انوالوڈ ہیں, اسلامک انسٹیٹیوٹ جیسے آپ نے مینشن کیا. بٹ سنس وین آر یو پریکٹسنگ حجاب؟ حجاب کب اسٹارٹ کیا؟ آل دو آئی ایم اے ورکنگ ویمن, تو یہ ہے کہ میرا جو ورکنگ کریئر ہے اس کو اراؤنڈ 25 to 27 ایئرز ہو گئے, جس میں مجھے بہت زیادہ مردوں سے انٹریکٹ کرنے کی حاجت پیش آئی. ایک تو ٹیچنگ کے لحاظ سے, اور ایز ویل ایز جب مجھے مینجمنٹ میں مردوں کے ساتھ بہت ضرورت پڑی, اور خاصی ڈائیورسٹی رہی. مجھے گوروں کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا, مجھے سکھوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. جی ہاں, اور انٹرسٹنگلی ایک دفعہ تو حالانکہ میرا تعلق ایک ریلیجس فیملی سے ہے, ٹریڈیشنلی تو جیسے ایڈلٹہڈ بڑے ہوئے اور دوپٹہ لینا شروع کر دیا, آہستہ آہستہ اسی کو حجاب میں کنورٹ کر لیا. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مجھے لگا کہ شاید اتنی زیادہ میری انٹریکشن تھی کہ میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا فیس نقاب کرنا, مشکل ہو جاتا تھا. اور کچھ آپ یہ بھی کہہ لیجئے کہ ڈھیلی پڑ گئی نا, تو وہ چہرے کا تو پردہ کچھ دیر تک یعنی میں اس کو نظر انداز کرتی رہی. یہ نہیں کہ میں نے اس کو اتار دیا, لیکن یہ ہے کہ وہ ہو جاتا تھا. تو لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ توفیق دی, اور کوتاہیاں تو ابھی بھی اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن آئی فیل سو پراؤڈ. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی عجیب بات ہے, مجھے ایک ایسی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جو نیوزی لینڈ سے تھی. اور وہاں سے مجھے ماشاء اللہ اتنے زیادہ وہ لوگ سوال کیا کرتے تھے. پہلے خواتین کی طرف سے سوال ہوتے تھے, اور مردوں کی طرف سے وہ جو آئی وڈ سے کہ جو اپریسیشن ہوتی تھی ان کی آنکھوں میں ہوتی تھی ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ ہی شاید میرے اندر وہ کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھ گیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے وہ فیس کور جو نہ کرنے والا وہ جو لیزی ایک پیریڈ تھا, اس سے مجھے نکالا اسی اپریسیشن اور لائکنگ میں. میں یہ بڑی آپ کو عجیب بات بتا رہی ہوں. یہ آپ نے ایک بات کی کہ اس کا میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کبھی آپ کو اس جرنی میں فیل ہوا کہ حجاب جو ہے وہ ایک اوپریس کرتا ہے یا ایک برڈن ہے؟ کیا ایسی کوئی فیلنگ تھی؟ شروع میں جب میں پاکستان میں تھی اور اس ماحول میں رہتی تھی, کالج جاتے تھے, ہائی اسکول جاتے تھے, تو اس وقت پتہ نہیں شاید انسیکیورٹی یہاں پر تھی. اس وقت تو بہت محسوس ہوتا رہا. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ بھی ایکسل نہیں کر پاتے تھے, خواہ کمزوری کوئی اور ہی ہوتی تھی, لیکن اس کو عموماً حجاب کے ساتھ ایٹریبیوٹ بھی کر دیتے تھے. اور گھر والوں سے جا کے شکایت بھی کر دیتے تھے. اور ویسے ایک بات اور جو میں نے فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ماحول ہے وہ اب حالات ویسے بدل رہے ہیں. میں یونیورسٹیز اور کالجز میں دیکھ رہی ہوں کہ حجابیز بہت زیادہ آنے لگی ہیں, لیکن اس وقت مجھے یاد ہے کہ بہت زیادہ انکریجنگ نہیں تھا. یعنی آپ کرتے تھے تو لوگ آپ کو کہہ ہی دیتے تھے کہ بھئی, یعنی آپ کی اس بات کا خیال رکھنا کہ آپ حجاب کرتی ہیں, تو لوگ اس کو لائک دے وڈ اگنور اٹ, اور دے وڈ ٹیک ٹو اٹ کہ بھئی اس کو اگنور کرنا ہے. لائک اور کیا ہوتا تھا, خواتین کا سیٹ اپ ہے تو بلا وجہ اس میں جو وہ ایک میل پیون ہوتا تھا تو اس کی بھی جو وہ موومنٹ کو ذرا بھی ریسٹرکٹ نہیں کیا جاتا تھا. اور کچھ انداز اس طرح کا ہوتا تھا کہ بھئی اگر کر رہے ہو تو خود ہی حساب کر دھیان کر لو. یہ میں نے پاکستان میں دیکھا. لیکن جب مجھے باہر جانے کا موقع ملا اور ایک دفعہ میرے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ حجاب کرنے والا بندہ ہے, اور اس کے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نان مسلمس کے ساتھ بھی ہوا, تو نان مسلمس میں تو بہت زیادہ جب انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ بندے نے ہمارے ساتھ والی سیٹ پہ میرے ساتھ صوفے پہ نہیں بیٹھنا, اور اس بندی نے جو ہے میرے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کرنا, تو وہ ایک ہی دفعہ بتانا پڑا. اس کے بعد انہوں نے اس کا خیال بھی کیا, اس کو باقاعدہ ایکسیپٹ بھی کیا, اور لیٹر آن اٹ چینج انٹو ویری ڈیپ رسپیکٹ. ماشاءاللہ, گڈ, الحمدللہ. میں اصل میں آپ نے کہا کہ پہلے بہت مشکل ہوتا تھا ایک نالج, مجھے یاد ہے واقعی 90s میں اور ہی سوچ تھی. اب کافی زیادہ ماشاءاللہ, اور سرپرائزنگلی جب کہ فرانس میں حجاب کو بین کرنے کی موومنٹ چلی, انڈیا میں آپ دیکھ لیں ریسنٹلی ابھی وہ ایک کلپ بھی آیا, ایک سسٹر تھی, اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کے نعرے بھی لگائے نقاب میں. تو میرا خیال اس سے بھی کافی کریج ملتا ہے ینگ جو سسٹرز ہیں. اور یونیورسٹیز میں آپ کی بات درست ہے کہ بہت تعداد بڑھ رہی ہے. ہم سے بہت سی سسٹرز جو ہیں وہ سوال کرتی ہیں, ہم سے مراد یعنی یوتھ کلب سے, ہماری جو سسٹر برانچ ہے, کہ
ان کے فیملی والے سپورٹ نہیں کرتے ہیں. آپ کا تو ماشاء اللہ ایک سپورٹ موجود تھی, آپ نے کہا ریلیجس فیملی سے آپ ہیں, تو واٹ اسٹرینتھ دے کین ہیو. بہت سے ڈاؤٹس آتے ہوں گے ان کے ذہن میں وین دے اسٹارٹ ڈوئنگ کرنا شروع کیا یا نکاب کرنا شروع کیا, فیملی بہت اپوز کرے گی, ظاہر ہے طرح طرح کی باتیں سننی پڑی, تو وہ اسٹرینتھ کہاں سے لیں, آپ کی کیا ایڈوائس جو ہے وہ انہیں ہوگی؟ بلکہ آپ نے جیسے یہ پوائنٹ اٹھایا تو میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, ایک کائنڈ آف ہپوکریسی ہمارے ہاں موجود ہے, حتیٰ کہ دیندار طبقے میں بھی ہے. اچھا. اس طبقے میں بھی جہاں پہ حجاب ایک نارم ہے. صحیح. مثلاً ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ ود ان دی فیملی جو دیوروں جیٹھوں سے پردہ نارملی نہیں کیا جاتا. صحیح. اچھا, اسی طرح سے وہ جو کزنس وغیرہ سے نہیں کیا جاتا. باہر جانے میں آپ بہت زیادہ وہ عبایا وغیرہ پہن کے جائیں, وہ الگ بات ہے کہ گھر کے اندر رہن سہن میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بڑی چادر دوپٹہ وغیرہ لینا ہے, لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کی سم ٹائمز ہمارے ریلیجس طبقے کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. وہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہم فلو کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. صحیح. تو میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو ٹائم تھا جس میں نے سوچا سمجھا نہیں تھا, اس وقت تک حجاب میرے لیے برڈن بھی رہا اور میں اس کو obstacle سمجھتی رہی. ایز سون مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ برڈن نہیں ہے یا میں نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا, تو وہ ایک دم میری پاور بل کے بن گیا.